چیزیں ہوتی ہیں آپ صرف فیل کر سکتے ہیں, ایکسپلین نہیں کر سکتے. کہ غزوہ جنگ موتا میں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 کمانڈر جو ہیں وہ بھیجے, اور اس میں جناب جعفر بھی تھے, 2 کمانڈر اور بھی تھے, اور یہ ہدایت تھی کہ اگر ایک شہید ہوتے ہیں تو ان کے بعد دوسرے وہ ہوتے ہیں. تو وہاں پہ ایک ضمنی بات ہے, ایک یہودی عالم بھی کھڑا تھا, اس نے کہا کہ اے ابن عبداللہ, اگر آپ واقعی نبی ہیں تو ان تینوں نے واپس نہیں آنا, کیونکہ جب نبی کسی کے بارے میں ایسی بات کہتا ہے کہ ان کے شہید ہونے کے بعد وہ, ان کے بعد وہ, تو پھر وہ شہید ہی ہوا کرتے ہیں. اور یہ تینوں شہید ہوئے. خیر ان میں سے جو ایک کمانڈر تھے, میں معافی چاہوں ان کا نام میرے ذہن سے نکل گیا, وہ آئے تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ کوئی مشورہ دیں, نصیحت کریں کوئی. تو انہوں نے ایک نصیحت کی, جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ نصیحت سن کے چلے گئے, پھر واپس آئے, کہنے لگے ایک اور کریں. انہوں نے پھر نصیحت کی, وہ پھر چلے گئے, پھر واپس آئے تو کہنے لگے کہ میں 3 لینا چاہتا ہوں نصیحتیں, ایک اور کریں. یہ جو اب نصیحت کی اللہ کے رسول نے, اوئے ہوئے, میں انسان کو کچھ چیزیں ہوتی ہیں وہ کسی ایسی جگہ پہنچا دیتی ہیں کہ اس کو زمان مکان کی قید سے وہ خود کو آزاد محسوس کرتا ہے. وہ کہنے لگے کہ اگر 10 غلط باتیں بھی کر لو نا, کہ 10 گناہ بھی ہو جائیں, 10 غلط باتیں بھی ہو جائیں, تو پھر بھی ایک نہ ایک ٹھیک ضرور کام کرنا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ. جسٹ ان الفاظ پہ صرف غور نہ کریں. یہ الفاظ جو شخصیت کہہ رہی ہیں, ذرا اس کے بلٹ اپ میں دیکھیں. اگر میری زندگی میں یہ پیکج ہوتا جو جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تھا, تو میں کہتا کہ میں نے تمہارے لیے درختوں کے پتے بھی میرے ساتھیوں نے کھائے شیب ابی طالب میں, تمہارے لیے میں نے عرب کی خوبصورت ترین عورتوں کے رشتے بھی ٹھکرائے, تمہارے لیے میں نے ہجرتیں بھی کی, تمہارے لیے جنگیں بھی کی, میری ہجرت کے بعد میری جائیداد میرے گھروں پہ پیچھے سے لوگوں نے قبضہ بھی کیا, میں سجدے کی حالت میں تھا, لوگوں نے جانوروں کی غلاظت بھی مجھ پہ پھینکی, میں در بدر ہوا تم لوگوں کے لیے, میرے پاس سب کچھ تھا, آفر میرے پاس ہر ایک چیز کی تھی, میں نے سب کچھ ٹھکرایا. اب بدلے میں مجھے یہ چاہیے کہ تمہارا پاؤں یہاں سے یہاں نہیں ہونا چاہیے, مجھے وہ ڈسپلن چاہیے جو میں ڈیزرو کرتا ہوں, کیونکہ میں نے تمہارے لیے سب کچھ کیا ہے, سب کچھ کیا ہے. میرا رسول ہے, وہ اتنا کچھ کرنے کے بعد پھر بھی اتنی اجازت دے رہے ہیں, کہتے ہیں اگر 10 بھی غلط ہو جائے نا, ایک نہ ایک پھر بھی ٹھیک کرنا, ایک نہ ایک پھر. مطلب میرے لیے حیرت کی بات ہے, میں بزنس کنسلٹنٹ ہوں, اللہ کا شکر ہے, بڑے بزنس مین کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے, میں ان کے سٹاف سے باتیں کرتا ہوں تو ان کی باتیں سنتا ہوں کہ میں نے یہ کمپنی بنائی ہے, تمہیں امپلائمنٹ دی ہے, تمہیں یہ کیا, تمہیں وہ کیا, تو مجھے اس کے بدلے میں جو بتاتے ہیں اور وہ اس کو جسٹیفائی کرتے ہیں کہ چونکہ میں نے تمہارے لیے اتنا کچھ کیا ہے, سارا کچھ یہ اللہ کا رسول ہی ہو سکتے ہیں. وہ ایک ریکنسٹرکشن آف ریلیجس تھور ان اسلام میں علامہ اقبال, ایک اور میں تھوڑی سی میری ابھی یاداشت کا مسئلہ بن رہا ہے, میں نام بھول جاتے ہیں, ایک صوفی ہیں, ان کا نام علامہ اقبال نے بتایا کہ وہ صوفی صاحب جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جو اللہ کے نبی معراج پہ گئے, جنت دیکھی اور واپس آ گئے, اگر میں ہوتا نا تو میں کبھی بھی واپس نہ آتا. اقبال نے کنکلوسیو ایک تبصرہ اس پہ کیا, وہ کہتے ہیں کہ ایک نبی اور امتی میں یہی فرق ہوتا ہے کہ نبی اپنی امت کے لیے پھر آ جاتا ہے. سبحان اللہ, کیا بات, کیا ہی بات. بے شک, ہمارے نبی جو ہے نا, ان کے یہ جو احسانات ہیں, چند الفاظ دوبارہ کہہ دیجئے کہ آپ معراج سے یہاں سے دوبارہ کہہ دیجیے. صوفی ان کا نام ہے, صوفی سمتھ, میں بڑا معافی چاہوں گا, میرے نام بھولنے لگے ہیں. انہوں نے یہ تبصرہ کیا کہ اللہ کے رسول معراج پہ گئے, جنت دیکھی نا, جنت کا مشاہدہ کیا, اور وہ پھر اس دنیا میں واپس آ گئے. اگر میں ان کی جگہ پہ ہوتا تو کبھی بھی واپس نہ آتا. تو اقبال نے آگے سے تبصرہ کیا کہ ایک نبی اور امتی میں یہی فرق ہوتا ہے کہ نبی پھر اپنی امت کے لیے آ جاتا ہے. یہ وہی بات کہ وہ امت کے لیے جو کیا انہوں نے. دیکھو کفار تو یہ کہتے تھے نا کہ آپ جس عورت سے کہیں گے شادی کرا دیں گے, وہ کیا کیا آفر, سرداری دے دیں گے, یہ کریں گے, وہ کریں گے. تو ہونا تو یہ چاہیے تھا
دنیا کے اصول کے مطابق کہ اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ میں نے تمہارے لیے سب کچھ کیا ہے, ہر وہ اذیت میں نے برداشت کی ہے جو کہ ہیومن کیپیبلٹی ہے. میں وہ ظالموں نے مجھے پتھر مارے اس طرح سے کہ میرے جوتے بھی خون سے بھر گئے, میرا خود وار ہیلمٹ جو ہوتا ہے میرے سر پہ توڑا گیا, ظالموں نے اتنی تلواریں مجھے ماری, اتنا مجھے تشدد کیا احد کے میدان میں کہ میری بیٹی نے آ کے میرا خون روکا, میں یہ وہ برداشت کیا تم لوگوں کے لیے. تو مجھے یہ نہیں چاہیے. چلو فلیکسیبلٹی یہ ہو سکتی ہے کہ تم نے 10 کام ٹھیک کیے تو ایک غلط کرو, چلو ٹھیک ہے اس کی معافی ہے. نہیں, وہ کہہ رہے ہیں 10 غلط ہو گیا نا تو پھر بھی ایک ٹھیک ضرور کر لینا. اتنا کچھ کرنے کے بعد ہم اپنے نبی کے یہی احسانات نہیں اتار سکتے, یہی نہیں اتار سکتے. اچھا یہ جو زبردست کیسر بھائی